بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء انشاءاللہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی. کچھ گڑبڑ ہے کہ اس میں آواز گونج رہی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142، 43 اور 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی اللہ ان کو دغا دے گا. دغا دے گا یعنی اللہ ان کو سزا دے گا. لفظ ایک ہے دونوں کے لیے، خادعون خادعون. اور منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ ہی ان کو سزا دے گا. اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو کھڑے ہوتے ہیں ہارے ہوئے جی کے ساتھ. قاموا کسالہ سستی، ہارے ہوئے جی سے، لوگوں کے دکھلانے کے واسطے، اور یاد نہیں کرتے ہیں اللہ کو مگر تھوڑا سا. ادھر میں لٹکتے ہیں، دونوں کے بیچ میں نہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے. اور جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پائے گا تو ان کے واسطے کہیں کوئی راستہ. اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق، مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر. کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام صریح. قاموا کسالہ، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ وہ لوگ سست کھڑے ہوتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہارے ہوئے جی کے ساتھ، جیسے ہارا ہوا آدمی کوئی ہوتا ہے. یہ جو ان کی سستی ہے یہ اصل میں اعتقاد کی کمزوری ہے. مومن کا اعتقاد مضبوط ہے، ان کا اعتقاد ہی کمزور ہے، پکے مسلمان نہیں ہے. یہ ہارے ہوئے جی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. منافقین یہ درمیان میں لٹک رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو مسلمان ہیں اور اندر سے کافر ہے، تو بیچ بیچ میں ہو گئے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ان کو گمراہ کیا اللہ نے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. آگے ہے کہ تم لوگ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مسلمان کو چھوڑ کر. پھر اگر کسی عذر سے، جیسے بیماری، اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر نماز میں سستی آ جائے، نیند غالب آنے کی، نیند کے غلبے کی وجہ سے، یا بیمار ہے اس لیے ذرا ہارا ہوا جی لگ رہا ہے، یا تھکن ہے اس لیے ذرا تھکے سے سست لگ رہے ہیں، تو یہ قابل مذمت نہیں ہے. وہاں جو منافقین کے بارے میں ہے وہ ان کا اعتقاد ہی کمزور ہے اور ہارا ہوا ہے جی ان کا. اگلی آیت ہے 145 اور سے لے کر 147 سورہ نساء. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فأولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. 5واں پارہ پورا ہوا. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں منافقین کا ٹھکانہ کون سا ہے. بے شک منافق ہے سب سے نیچے کے درجے میں دوزخ کے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کا ٹھکانہ ہے.
اور ہرگز نہ پائیں گے آپ ان کے پاس کوئی مددگار، کوئی مدد کو نہیں آئے گا منافقین کے، مگر جنہوں نے توبہ کی۔ منافقین میں سے بھی جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوط پکڑا اللہ کو اور خالص اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنے، تو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالی عن قریب مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو، اور اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر؟ تم ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو۔ یہ منافقین کا ٹھکانہ بتلایا گیا ہے کہ منافقین ایک دم نچلے درجے کی سزا والی جہنم میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ان میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے سچے پکے دیندار ماننے والے بن جاؤ، تو تمہارا حشر بھی مومنوں کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو ریا سے پاک ہو۔ اخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے خالص کیا اپنا دین اللہ کے واسطے۔ معلوم ہوا ملاوٹ والا دین، ملاوٹ والی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور محض اسی کی ذات کے لیے جو ہوگا وہ قبول کریں گے، کیونکہ مخلص کے معنی فقہا نے کیا بیان کیے ہیں؟ مخلص کس کو کہتے ہیں؟ الذی یعمل للہ لا یحب ان یحمدہ الناس علیہ، یعنی مخلص وہ آدمی ہے جو عمل محض اللہ ہی کے لیے کرے اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کریں۔ اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے عمل کی تعریف کرے، وہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے۔ تبلیغ میں ابتدائی بڑے جید قسم کے علماء تھے، وہ علم بیان کیا کرتے تھے تو کہتے تھے اپنے عمل کو عمل کرنے کے بعد ایسے چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں سے جیسے بیمار عورت حیض کا کپڑا چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ گھروں میں پتہ بھی نہیں چلتا کب بیماری کے دن آئے ماں پر، بیٹی پر، بیوی پر، اور چلے گئے۔ بیوی کا تو شوہر کو پتہ چل جائے گا، لیکن دوسروں کا ایک دوسرے کو بھی پتہ نہیں دیتے ہوں۔ کیوں؟ ایک عیب ہے، اور عیب کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ ایک بیماری ہے اور بیماری کوئی دکھانے کی چیز ہے؟ اس سے زیادہ مسلمان کو وہ عمل چھپانا چاہیے جو عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ عالم بلایا جائے گا اور شہید بلایا جائے گا اور سخی شہید اور سخی بلایا جائے گا، اور تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تینوں ہیرو ہیں اپنی لائن کے۔ عالم نے علم سیکھا، بہت مشکل کام ہے، علم دین سیکھ کر علم دین سکھایا، اور مشکل کام ہے، اور پھر اللہ کے پاس گیا، کس کے لیے کیا؟ کہ اللہ تیرے لیے کیا، تیرے دین کو زندہ کرنے نہیں۔ غلط کہتا ہے، بہت بڑا علامہ کہا جا چکا، میرے پاس کیا لینے آیا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا ہیرو ہے سخی، کہ مال کمایا بہت مشکل کام ہے، پھر مال لٹایا اللہ کے راستے میں بہت مشکل کام ہے، لیکن دل میں کہیں دکھلاوا آ گیا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا ہیرو بلایا جائے گا شہید، کہ وہ اپنی جان اس نے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے لگا دی، اور اتنا سکسیس رہا کہ جان بھی لگا دی، اس نے اپنی جان بھی دے دی، شہید ہو گیا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ کہ اللہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ جھوٹ کہتا ہے، لوگ بہت بڑا بہادر کہے سو کہا جا چکا، یہاں کیا لینے آیا، منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو مخلص جو ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے عملوں کو چھپاتا ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ کے امیر تھے، عرب کے پورے امیر تھے، ان سے میں نے دھلیا میں علماء کے بیان میں سنا تھا، مولانا الیاس صاحب میں موقع شناسی نمبر 1، مردم شناسی نمبر 1۔ یہ ٹائم ہے کہ نہیں دین کی بات کرنے کا؟ اور یہ آدمی اس وقت سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ اور تیسری چیز اخلاص،
اخلاص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مولانا الیاس کے اخلاص کے بارے میں بول رہے ہیں. اخلاص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اخلاص اللہ کا معاملہ ہے. نہ اس میں اخلاص میں گواہی چلتی ہے نہ دعویٰ چلتا ہے. اور ہم تو دھڑلے سے بڑے بڑے مولانا لوگ لکھتے ہیں. ہمارے ایک بڑے مخلص دوست ہیں، انہوں نے یوں کہا. ارے تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ وہ مخلص ہے؟ ہم اپنی تحریروں میں لکھتے فقط آپ کا مخلص، یہ دعویٰ ہو گیا، یہ بھی غلط. اور ہمارے فلاں مخلص دوست ہے، یہ بہت مخلص ساتھی ہے، یہ بہت مخلص عالم ہے. یہ ہوئی ایک شہادت. نہ گواہی کی چیز ہے اخلاص اور نہ دعوے کی چیز ہے. اخلاص تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. حضرت جی کے پاس آتے تھے بہت سے لوگ، تو حضرت جی مولانا انعام الحسن کے پاس کوئی تعریف کر رہے تھے کہ حضرت یہ ہمارے ایسے ساتھی اجتماع میں ایسا کام ہوا اور ویسا ہوا، اور انہوں نے اپنی محنت کی انتہا کر دی اور یہ کیا اور وہ کیا. سارے گاؤں والے تعریف کر رہے، حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے عالم تھے اور ناپ تول کے بولتے تھے. سب ہونے کے بعد فرمایا بھائی ٹھیک ہے، لیکن کمال تو تب ہے ہم سب اتنا کہہ رہے ہیں، اس کے بجائے ایک مرتبہ اللہ کہہ دے کہ یہ مخلص ہے. کون کہے؟ اس کا ایک مرتبہ کہنا تمام دنیا کے نہ کہنے کو بھی بھاری پڑ جائے گا. اور تمام دنیا نے کہا اور اللہ ہی نے اچھا نہیں کہا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ علم تھا اس وقت کے لوگوں کا. اس لیے نہ دعوے کی چیز ہے اور نہ یہ گواہی کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف اخلاص والا عمل قبول کرتے ہیں، اور اس میں اگر ریا کسی نے گھسیڑ دیا تو تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز پارٹنر اللہ ہے. اچھا مجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہے، اور مولانا کو بھی اور لوگوں کو بھی اور امیر صاحب کو بھی اور فلانے کو بھی. ٹھیک ہے بھائی، انا اغنى الشرکاء، میں تمام پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. ایسا کریے پورا اس کو دے دے، مجھے چاہیے ہی نہیں تیرا عمل. اللہ حفاظت فرمائے. سورہ نساء کی آیت ہے 106 پارہ شروع ہو رہا ہے 148 سے لے کر 152 تک. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللہ کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر کرنا. کوئی برائی کرتا پھرے کسی کی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے. مگر جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی یا چھپا کر کرو کوئی بھلائی یا معاف کر دو برائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے. جو لوگ منکر ہیں اللہ سے، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں سے، اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں ایک راستہ، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو، اس کو جلد دے گا اللہ ان کے ثواب، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. ان آیات میں سے پہلی آیت دوسری آیت میں دنیا سے ظلم و جور کے مٹانے کا ایک قانون ہے. دنیا سے ظلم اور بے انصافی کیسے مٹے گی وہ قانون بتایا، مگر عام دنیا کے قوانین کی طرح نہیں جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، ویسا نہیں، بلکہ ترغیب اور ترہیب، ڈرانا، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے. دنیا سے ظلم کو مٹانا ہے نا،
تو جس پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس ظلم کی شکایت یا کسی عدالت میں چارہ جوئی کر سکتا ہے، جو عین عدل و انصاف کا تقاضا اور جرائم کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک قید یہ بھی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، سورہ نحل میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن کتنا؟ مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم اور زیادتی اس نے تم پر کیا ہے بس بدلے میں اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ اگر تم نے کر دیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر صبر کرنا، معاف کر دینا بہتر ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ دنیا سے ظلم کو مٹانے کا قانون بتا رہے ہیں۔ ایک طرف اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی تم پر ظلم ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تم ظلم بیان کر دو۔ یہاں ایک حدیث یاد آ گئی، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کرے تو میں کیا کروں؟ فرمایا صبر کر۔ پھر کہا کہ اگر پڑوسی ظلم کرے تو کیا کروں؟ فرمایا صبر کر۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں اگر ستائے تو کیا کروں؟ فرمایا اپنا سامان اٹھا اور اپنے گھر کے سامنے راستے پر لا کر ڈال دے۔ لوگ پوچھیں گے، پھر بیان کرے گا؟ لوگ پوچھیں گے نا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں گھر سے بے گھر ہو گیا؟ تو بولے گا وہ بہت ستاتا ہے پڑوسی میرے کو۔ وہی بتا رہے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر کرنا۔ برائیاں مت کرو اے مسلمانوں، لیکن اگر مظلوم ہو گئے ہو تو پھر تم اپنے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو بیان کرو، اس پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اور اگر بدلہ لینا ہے تو وہ سورہ نحل کی آیت کہ بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن ناپ تول کر بدلہ لینا۔ اب وہ ظالم ہے، تم مظلوم ہو، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر تم نے ظلم کر ڈالا، زیادہ کر ڈالا بدلہ لینے میں، تو پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ ایک صحابی آئے، یہ سب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ خادم ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے، میں ڈانٹ دیتا ہوں، کبھی جھڑک دیتا ہوں، مار دیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، کہیں اللہ میری پکڑ تو نہیں فرمائیں گے؟ فرمایا تولا جائے گا ان کا ظلم، نافرمانی اور تیری سزا، اگر دونوں ایکول ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر تیری سزا ڈانٹ ڈپٹ بڑھ گئی تو پھر تو ظالم ہو جائے گا، بدلہ ان کو دلایا جائے گا۔ وہ چیختے روتے ہوئے باہر نکلے صحابی اور کہا سارے غلاموں کو آج سے تم آزاد ہو، میرے پاس کہاں ہے وہ تھرمامیٹر کہ جس سے میں چن چن کر اور ناپ ناپ کے بدلہ لوں؟ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں تم کو آزاد کر دوں، جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے میں اللہ کا ڈر اور آخرت میں جواب دہی کا استحضار ہو۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں سو رہی ہے جی؟ جگاتے رہو بھائی ایک دوسرے کو۔ وَإِن تُبْدُوا شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے اچھی بات تم چاہے چھپا کر کرو یا کھلم کھلا کرو یا کوئی بھی بات کرو تو اللہ کو سب معلوم ہے، اور اگر تم معاف کر دو گے تو پھر اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہ ظلم کو مٹانے کا جو طریقہ اسلام میں بتایا، اس نے یوں کہا کہ تم کو اجازت ہے انتقام لینے کی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کرو فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا بہتر۔ اور پھر یہ وہ راستہ ہے کہ عدالت میں جانے سے اور قانون کی چارہ جوئی سے اور برائی بیان کرنے سے ظلم تو رک جائے گا لیکن محبت پیدا نہیں ہوگی، اور اللہ محبت پیدا کرنے کا راستہ صبر بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، اس صبر والے طرز عمل سے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا۔ ظلم بھی مٹے گا اور محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اسلام مدار نجات ہے، کسی مخالف مذہب میں نجات نہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ ہمارے لوگ بولنے کو بول دیتے ہیں سارے راستے ادھر ہی جاتے ہیں، بالکل غلط۔ قرآن حکیم کے اس واضح فیصلے نے ان لوگوں کی بے راہی اور کجروی کو پوری طرح کھول دیا ہے جو دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ
رواداری کرتے کرتے اور دوستی کرتے کرتے مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور ہبہ کے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے نزدیک نجات صرف اسلام میں نہیں ہے، یہودی اپنے مذہب پر، عیسائی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے نجات پا سکتا ہے۔ بالکل غلط ہے، نجات صرف اسلام میں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسلام سب سے دوستی تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ہمدردی اور احسان کا جو ہے راستہ بتاتا ہے، سب سے تعلقات رکھو، لیکن دل سے اسلام ہی میں نجات ہے یہ سمجھو، ان کے مذہب میں اگر نجات ہے یہ سمجھو گے تو تمہارا اسلام ہی باقی کہاں رہے گا؟ پھر تو اللہ کے رسول کو بھیجنا بھی بیکار، قرآن کا نازل ہونا، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے مذہبوں پر تھے پہلے سے۔ اگر اس میں بھی نجات ہے، مشرکین کے شرک میں بھی نجات ہے، کافروں کے کفر میں نجات ہے، بت پرستوں کی بت پرستی میں نجات ہے، یہودیوں کی گمراہی میں نجات ہے، پھر اللہ کے نبی کو بھیجا کیوں اللہ نے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سارا مسئلہ ہی کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ تو نجات تو صرف کس میں ہے بولو؟ صرف اسلام میں نجات ہے، باقی دوستی تعلقات سب میں رکھیں گے، نجات اسلام ہی میں سمجھیں گے۔ آگے کی آیت ہے سورہ النساء کی 153 اور 154۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ تجھ سے درخواست کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ یہودی لوگ درخواست، اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر اتار لائیں لکھی ہوئی کتاب آسمان سے، تو یہ پہلے مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی چیز، اور یہ کہا تھا ہم کو دکھلا دو ڈائریکٹ اللہ آمنے سامنے، اے موسیٰ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے، ہم کو دکھا دو ڈائریکٹ اللہ ہمارے سامنے۔ تو آ پڑی ان پر بجلی ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر بنا لیا بچھڑے کو انہوں نے، بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ اٹھایا، اللہ نے کوہ طور اٹھایا یہودیوں پر قرار لینے کے واسطے، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا زیادتی مت کرو سنیچر کے دن میں، اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط۔ پہلے کی آیتوں میں بدعقیدگی یہودیوں کی بتائی گئی تھی، ان کی برائی بیان ہوئی تھی، ان آیات میں بھی کچھ دوسری خراب حرکتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور سزا بھی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے کچھ سردار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سرداروں نے یوں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ ڈائریکٹ آسمان سے نازل ہوئی تھی، آپ بھی ایسا کرو نا، ڈائریکٹ آسمان سے ایک کتاب آپ اتار کر لاؤ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا، حضور نے سمجھا یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان بن جائیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ نے اس وقت یہ آیتیں نازل کی اور یہ بتا دیا کہ یہ جھوٹے مکار ہیں، ان کی عادت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور نبیوں کو ستانا، یہ عادت رہی ہے، بغاوت ان کا مزاج ہے۔ ان کے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تم ایسا کرو، اللہ ڈائریکٹ ہم کو دکھا دو، پھر دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ہوا تھا، ارین اللہ جہرتن، کھلم کھلا۔ اس گستاخی پر اللہ نے خود دکھایا نہیں اپنے آپ کو، اللہ نے آسمان سے بجلی برسائی، ہاں، اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر توحید اور خدا وحدہ لا شریک لہ کی دلیلیں ان کو اچھی طرح سمجھنے بوجھنے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بجائے وہ کیا کرنے لگے؟ اب دوبارہ یہ مسلمان بنے جو رہ گئے تھے،
لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ملاقات کو تو یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تانبا بمبا سونا بینا کیا تھا وہ سب ملایا، اور پھر اس کے اندر سے ہوا کے مخالف مٹی ڈال دی، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو بچی ہوئی مٹی تھی وہ اٹھا لی تھی اس نے سامری جادوگر نے، اور پھر وہ ڈال دیا اندر وہ تانبے کے اس میں بچڑے میں۔ یہ آج کا ہمارا ہندوستان کا بچڑا بھی وہی ہے جو مندروں کے باہر کھڑا ہوا ہے، ان کے آبا و اجداد ان کی نسل وہیں سے ملی ہوئی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں ڈی این اے کراؤ تو یہ وہی ملیں گے تم کو یہود، ان کے بولتے ہیں، ہمارے نہیں بولتے، ان کے بولتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھراؤ آپ دیکھیں، پنڈت بولتے ہیں، یہ یہاں کے نہیں۔ تو اب اس میں ہوا چلی تو وہ مٹی کی کچھ کرامات کی وجہ سے شیطان نے ہاں ہوں بوں ایسی کوئی آواز نکالا، ارے یہ بچڑا تو بولنے والا بن گیا، اسی کی پوجا، چمتکار کو نمسکار، چمتکار کو نمسکار، اسی کی پوجا شروع کر دی انہوں نے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بلایا تھا، یہاں بات ختم ہو جاتی، گئے تو یہ گمراہی آئی، وہ سب فالتو باتیں، موسیٰ اور اللہ کے حکم کے بغیر جائیں گے، جہاں اللہ نے بلایا وہاں سوال ہی ختم ہو گیا نا، کیوں گئے، کیسے گئے، چھوڑ کے گئے، ایسے گئے ویسے گئے، سب ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے بلایا بھائی، ہاں تو اللہ نے بلایا تھا، وہ گئے اور یہاں پر یہ ہوا، اور پھر آئے اور آ کر ان کو دوبارہ پھر کلمہ ولمہ پڑھایا، لیکن اس کے بعد گوسالہ پرستی وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے وہ۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، بچڑے کی پوجا کے بعد بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے، جس کا ابھی نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کے سامنے انہوں نے کتاب لائی تو آپ بھی کتاب لے کر آؤ، ہم مانیں گے، وہ اسی کتاب کی شریعت کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنی کتاب کو اے موسیٰ نہیں مانیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور اٹھایا ان کو، بولو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، پہاڑ اٹھایا، مانیں گے کہ نہیں، مانیں گے مانیں گے مانیں گے مانیں گے، یہ ایسی قوم ہے، ان پر معلق کر دیا، شریعت کو ماننا پڑے گا ورنہ پہاڑ میں کے نیچے کچل دیں گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب بیت المقدس میں آؤ، وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے کئی سال تک، پھر جب بیت المقدس آؤ، ملک شام جہاں آج ہے بیت المقدس، جب اس کے مین گیٹ میں تم داخل ہو، شہر ایلیا بولتے اس دروازے میں داخل ہو تو نہایت عاجزی سے اطاعت خداوندی کے ساتھ میں سرشار ہو کر داخل ہونا۔ یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو سنیچر کا دن چھٹی کا ہے، اس میں مچھلی مت پکڑنا، یہ ہمارا حکم ہے اور حکم ماننا پڑے گا۔ تو وہ لوگ چالاکی یہ کرتے تھے کہ سنیچر کے دن مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے، لیکن وہ ایسا گھیراؤ کر کے مٹی بٹی کا مچھلیوں کو گھیر کے رکھتے تھے تاکہ بھاگ کے نہ جاوے، اور اتوار کو وہی گھیری ہوئی پکڑتے تھے۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، ہاں یہ ہمارا حکم ہے۔ اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے ایک ایک کر کے اللہ کے تمام حکموں کی خلاف ورزی کی اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا۔ ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کیا اور آخرت کی سزا مستقل الگ ملے گی، یہ بتلا رہے۔ اب اللہ یہ آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کس وجہ سے ہم نے ان کو، کیا کیا گناہ تھے ان کے کہ جن کو ہم نے جو ہے سزا دی۔ تو یہ اگلی آیت ہے 159 تک کی، پہلی آیت شروع 155 سے لے کے 159۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ ان کو جو سزا ملی، یہود کو جو سزا ملی، تو اس کی وجہ کیا؟ ان کی عہد شکنی پر ایک کیا ہوا، ایک گناہ کیا ہوا، انہوں نے وعدہ اللہ سے کیا ہوا توڑ دیا، اس پر سزا ملی، اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انہوں نے، دو ہو گئے، اور خون کرنے پر ناحق پیغمبروں کا، کس کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، نبیوں کو، کتنے ڈینجر ہوں گے یہ، آج کیا رحم کھائیں گے۔ تو نبیوں کا ناحق خون کرنے پر
اور وقولہم قلوبنا غلف، اور اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر کور چڑھا ہوا ہے، غلاف ہے، بندے ہمارے دل، ہم نہیں قبول کریں گے تمہاری بات. 4 گناہ بتلائے. بل طبع اللہ، اب اللہ فرما رہے دل بند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر کفر کی، کفر کے سبب تو ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم. یہودی بہت کم ایمان لاتے. اور کس لیے؟ اگلا 5واں بتا رہے وہ بھی کفرہم، اور ان کے کفر پر، کفر کی وجہ سے ہم نے سزا دی ان کو. اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر، مریم علیہ السلام کو انہوں نے زنا کی تہمت لگائی تھی، بڑا طوفان باندھنے پر، یہ چھٹا ہوا. جی وقولہم 7واں، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، جو رسول تھے اللہ کے، اور انہوں نے نہ اس کو مارا. اب یہاں کا تو یہ 7 گناہ گنائے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے یہودیوں کو سزا دی، دنیا میں ذلت اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یہ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے وما قتلوہ، انہوں نے اس کو نہ مارا، وما صلبوہ، اور نہ سولی پر لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے. یہ ترجمہ یاد رکھنا، ولیکن شبہ لہم کا ترجمہ لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے. نہ قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، یہودیوں کے آگے. اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے، شک میں ہیں اور کچھ نہیں ان کو اس کی خبر، صرف اٹکل چلا رہے ہیں، صرف اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یقینی طور پر عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، یہ یہودی ہیں اور فلانے ہیں اور وہ ہیں، جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، وہ عیسیٰ پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کیا ہوگا؟ تمام یہودی لوگ بھی اور تمام فرقے ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن ہوگا ان پر، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان پر گواہ. یہ ماقبل کی آیتوں میں یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر تھا، ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن ہوا، سزا کا ذکر ہوا. ان آیات میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کے باطل خیال کی تردید کی کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی پر لٹکا دیا. یہ واضح کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے، ان کے ظلم و ستم سے بچا کر اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. جی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو انہوں نے قتل کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کی ہم شکل ایک دوسرا شکل تھا، جس کو قتل کر کے یہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا. پھر کیا قصہ تھا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی چند دن پہلے ہم نے آیت پڑھی تو اس میں سورہ آل عمران میں یہ کہہ دیا تھا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ ہم تم کو پوری زندگی دینے والے ہیں، پورا وصول کرنے والے ہیں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں. اور 5 اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی تھی، اس میں یہ کہا تھا یہ تم کو قتل نہیں کر سکیں گے. سورہ آل عمران میں گزری ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں بھی یہی کہا، نہ قتل کیا اور نہ ان کو انہوں نے سولی پر چڑھایا. پھر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ولیکن شبہ لہم، لیکن صورت، میں نے کیا کہا؟ لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، یہودیوں کے آگے. ہوا یہ تھا کہ جب یہودیوں نے بہت ستایا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، 4000 لوگ آ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جانثار ٹیم تھی، جیسے ہمارے نبی کے صحابہ مہاجر اور انصار، ان کی ٹیم کا نام تھا، ہمارے یہاں انصار کہتے ہیں، ان کی ٹیم کا نام تھا حواری. قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہوں گے. تو حواری کہتے تھے، پاک صاف ہونے، متقی ہونے کی وجہ سے حواری، گورے.
خیر، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا، اب انہوں نے گھیراؤ کر لیا، تم میں سے کون ایسا ہے جو میرے لیے جان دے، باہر نکلے اور وہ اپنے آپ کو قتل کروا دے، اور اس کا بدلہ یہ کہ جنت میں وہ عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ایک حواری تیار ہوا، اپنے کپڑے دیے، امامہ دیا، وہ نکلا باہر، لوگ سمجھے کہ یہی عیسیٰ۔ ہاں، چلتے چلتے اللہ نے صورت عیسیٰ کی بنا دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہودیوں کے سامنے، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔ ارے یہودیوں کے سامنے صورت کون سی بنی اس آدمی کی؟ عیسیٰ کی صورت، لیکن وہی صورت، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور قتل کر کے سمجھے ہم نے قتل کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نہیں، حواری نہیں مرا بلکہ ایک یہودی مرا، جب گھیراؤ کر کے وہ اندر یہودی، اس کا نام تھا، اس کا ایک نام تھا تیطلانوس، وہاں اس زمانے میں ایسے ہی نام زیادہ ہوتے تھے، اس میں اوس نوس زیادہ آتا تھا۔ تیطلانوس اس کو بھیجا کہ جا قتل کر، پکڑ کے لا۔ وہ اندر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، کوئی نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو باہر نکلتے نکلتے عیسیٰ کا روپ دے دیا۔ یہودی تھا وہ، قاتل تھا وہ، اور وہ جب باہر نکلا تو سمجھے عیسیٰ نکلا، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، اسی کو پکڑ کے قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن صورت وہی بنا دی گئی ان کے آگے۔ تو یہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، وہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے، حواری کا بھی ہو سکتا ہے واقعہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور ان لوگوں کو دھوکہ ہو گیا۔ صرف اٹکل کی باتیں کرتے رہتے ہیں، صحیح بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، وہ آئیں گے۔ ہاں، متواتر احادیث ہے، بہت پکی ٹھکی حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دوبارہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے برزخ کے اندر یہ لوگ دیکھیں گے، یہود اور یہودی لوگ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عیسیٰ کو بھی، دونوں پر ایمان نہیں لائے، اور وہاں ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون نے آخر میں ایمان قبول کر لیا تھا تو اس وقت اس کو ڈانٹا گیا قرآن میں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب موت کے وقت میں جب موت کے فرشتے نظر آئے، ایمان لاتا ہے، یہ غرغرے کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی ان یہودیوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس سے مراد برزخ میں دیکھ کر کلمہ پڑھنا ہے، لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، دوبارہ لائے جائیں گے دنیا کے اندر، اس وقت یہودی بھی ان پر ایمان لائیں گے، تمام فرقے ایمان لائیں گے، لیکن اب یہ ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ بس کافی، ماشاء اللہ۔ آج ہمارے ایک استاذ تھے، استاد صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کریں۔ مولانا عبدالرشید صاحب، دوڑ مدرسے کے ذمہ دار، احمد نگر کے مدرسے میں ان کا پڑھانے کا شاید پہلا ہی سال تھا یا دوسرا سال تھا، مکتب پڑھاتے تھے اور ہمارا پڑھنے کا پہلا سال تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آغاز اچھا کیا ہے ہماری زندگی کا، انجام بھی اچھا فرما۔ اے اللہ ہمارا دین بنا، ایمان بنا، یقین بنا، عاقبت بنا، قبر بنا، نجات کے فیصلے فرما، روزی روزگار میں برکت دے، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر، پریشانیوں کو دور فرما، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو تفسیر پڑھی ہے، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ سب کا ثواب ہمارے مرحومین مسلمین کو پہنچانے کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ خصوصاً آج ہمارے جس استاذ کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو موجودین ہیں ان تمام کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے فیصلے فرما، ان کی اصلاح فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔
ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.